کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا۔ آج سنڈے کا دن ہے، ہم جہلم اکیڈمی پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے شہر کی انتظامیہ کی طرف سے فول پروف سیکورٹی ہمیشہ کی طرح موجود ہے۔ ہمارے شیر جوان پولیس آفیسر بہادری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ الحمدللہ تمام لوگوں کی طرح ہمارے یہ بھائی بھی اپنے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پبلک کا پیار بھی آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کے طول و عرض سے لوگ اپنے استاد محترم کے پاس آتے ہیں اور ان کو لائیو سنتے ہیں، اور یہاں پر اکیڈمی میں آ کر اکیڈمی کی روحانیت کو محسوس کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر جاتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم کے جو دعوے ہیں کیا وہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں یا واقعی ان کا ظاہر اور باطن سیم ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہی وہ پرسنالٹی ہیں جن کے نام پر تقریباً 8000 سے اوپر یوٹیوب چینل بن چکے ہیں۔ اتنا حوصلہ تو صرف انجینئر صاحب کا ہی ہے کہ نام ہمارا اور چینل لوگ چلا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بقیہ علماء کی طرح ایڈز لگا کر پیسہ بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو اپنی آخرت کی فکر ہے۔ اس لیے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو عام کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ میری ان تمام اپنے مخالفین سے درخواست ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، اپنی اصلاح کریں۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے دلائل تو قرآن و سنت سے ہیں، اور اگر آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں تو علمی طریقے سے ہمارا رد کریں، ہماری اصلاح کریں، ہم پر جھوٹے الزام نہ لگائیں۔ یاد رکھیں ہم سب نے مرنا ہے ایک دن۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں علمی مجلس کا پبلک سیشن نمبر 97 جو کہ منعقد ہوا ہے 4 جون 2023 کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ساری ریکارڈنگ انجینئر صاحب کے آفیشیل چینل انجینئر محمد علی مرزا پر اپلوڈ ہوتے ہوئے کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا جو لوگ یہاں پر آ نہیں سکے تو وہ لوگ اپنے گھر پر ہی بیٹھ کر سنڈے سیشن انجوائے کر سکے۔ ہم آپ کو کیمرے کے پیچھے یعنی بیہائنڈ دا سین وہ ساری ایکٹیویٹی دکھائیں گے جس پر اکیڈمی کی انتظامیہ کے گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں، گھنٹوں کی محنتیں درکار ہوتی ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 12-13 سال سے لگاتار ہی اکیڈمی بلا ناغہ یہ پروگرام ارینج کرتی ہے، اور الحمدللہ لاکھوں لوگ اس اکیڈمی سے ہو کر جا چکے ہیں۔ تو اب اللہ کا نام لے کر ہائی لائٹس کی طرف چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عثمان بھائی 1 بجے ریڈی ہون تواڈے سموسے چاہو انشاءاللہ۔ تو آج ٹائٹ ہو یار میری چندہ ان کو سوال رہ گیا جیسے پرچیاں آنی نہیں رہتا یار۔ بولو بھیا میں بلا دو۔ بولو بھیا چل جاتی ہے جب تک حضرت عمر کا دور ہو۔ ہاں زیادہ میرے ہونے کو فرق نہیں پڑتا، بلا لو پایا تو ٹھیک ہے۔
آج ہمارے جو کیمرے والے فرحان بھائی ہیں نا، انہوں نے اپنے بھائی کو یہاں ڈیوٹی پہ لگا لیا، تو میں وہ کہہ رہا تھا پہلے تو کوئی اور بندہ ہوتا تھا آپ کے کیمرے پہ. شروع کریے. ٹیڈ ہوئی قائم ہو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 11 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 98 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات ریئل ٹائم یہ پرچوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ کروں گا، لیکن ایک بات جو میں ہر دفعہ کرتا ہوں آج بھی ریپیٹ کر دوں. دیکھیں کچھ کوشچنس تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاں یا نہ میں جواب دیا جا سکتا ہے یا ایک لائن کے اندر، لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پوری ڈاکٹرن کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے ساتھ کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اب ان باتوں کو اگر میں ہر دفعہ ذکر کروں گا تو پھر تو 2-3 پرچیوں میں ہی ہمارے یہ 1.5-2 گھنٹے صرف ہو جائیں گے. تو اس کا حل پھر ہم نے یہی نکالا ہے، بجائے یہ کہ ہماری کچھ پرچیاں رہ جائیں. شروع میں ہماری آدھی پرچیاں بھی رہ جایا کرتی تھی، لیکن اب آلموسٹ 6-7 مہینے سے روٹین یہ بنائی ہے کہ پرچی کوئی رہے گی نہیں انشاءاللہ. باقی جو سوالات تفصیل طلب ہوں گے اس کے اوپر میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا کہ فلاں میری ویڈیو دیکھ لیں، اس ٹاپک کے اوپر میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے. مثلا یا تو میں صرف آپ کو ورڈکٹ دے سکتا ہوں نمازیں جمع کرنے کے حوالے سے، صرف نماز فرض پڑھ لینا ہی کیا کافی ہے، لیکن اگر اس کے کم از کم 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ چاہیے. امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ، یہ وہ مسائل ہیں جو عموماً پبلک پوچھ رہی ہوتی ہے، جو فروعی مسائل ہیں جو اعمال سے متعلق ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ ہو جائے، اس کے اوپر اگر اتنا ٹائم چاہیے تو جو عقائد کے مسائل ہیں، علم الغیب سے متعلق عقیدہ، حیات النبی کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے، اسی طریقے سے جو چیزیں خلافت و ملوکیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بنو امیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب ان میں تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو بڑی تفصیل طلب ہوتی ہیں. حدیث قرطاس پہ اگر بحث کریں، غدیر خون کے اوپر کریں، جمل صفین نہروان کے اوپر کریں، تو ہر دفعہ تو پھر اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو ویڈیو ریفر کر دیجئے اس ٹاپک کے اوپر، یہ ویڈیو دیکھ لیں. اور وہ ویڈیو تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے سرچ بار میں رومن میں ٹائپ کریں گے تو ایک ویڈیو نہیں درجنوں ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر کھل جائیں گی، کیونکہ ہم نے اوپن اجازت دی بھی ہے. بن چکے میں میرے نام کے اوپر، اور مختلف انداز میں لوگوں نے مختلف کلپس کاٹ کے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں. آپ کوئی بھی کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں تو ایک نہیں درجنوں بلکہ سینکڑوں ویڈیوز اس ٹاپک سے متعلق میری کھل جاتی ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں جو آپ کو آپٹیمل لگتی ہے وہ آپ دیکھ لیں. ایک سے زیادہ ویڈیوز بھی مختلف ٹاپکس کے اوپر ہوں گی. اللہ کا نام لے کے آپ کی ریئل ٹائم جو پرچی ہیں آئی ہوئی ہیں میں شروع کرتا ہوں. اکثر لوگ قرآن و حدیث میں دلیل سننے کے بعد بھی اپنے بزرگوں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور خود کو عاشق رسول بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ایمان کامل ہے. یقیناً ان سے بھی اگر آپ الگ سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ کامل نہیں ہے ایمان، کیسے ایمان کامل ہو سکتا ہے. اب یہ سوال یعنی اتنا کریٹیکل کوشچن ہے، اس کے اوپر 1 گھنٹہ صرف کسی سوال پہ اگر بولنا شروع کریں تو میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ کس طریقے سے مختلف فرقوں نے مختلف سلوگنز بنا کے امت کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. کل حزب بما، ہر فرقہ اس کے اندر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یہ اسپیسیفکلی آیت تو جیوز اور کرسچنس کے بارے میں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور ہر فرقہ
اس بات پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. تو اس امت کا بھی وہی حال ہوا ہے، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی طریقے پر چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ اگلی امتوں کی جو خرابیاں ہیں وہ اس امت میں بھی ٹرانسفر. جنت اللہ کی رحمت کا مقام نہیں ہے. کیا اللہ کے رحمت کے مقام کی اس طرح توہین کرنا کہ میں اسے آگ لگا دوں گا تو انہوں تو کسی نے کھنگڑ نہیں دینا، آگ لگ دی ہے انجھے. کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ جہنم کا ڈر کیا اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سنایا؟ کیا اس بات کے اوپر ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ جلدی کی دے. قرآن میں تو سورہ سجدہ میں ہے کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جو خوف اور طمع دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. انہیں خوف بھی ہے آخرت کے دن کا اور جنت کی لالچ بھی ہے. یہ لالچ کوئی بری نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو نہیں، یہ لالچ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن جنت کا حصول اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ بھی جنت میں ہوں گے اور اللہ کا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی جنت میں ملے گی. اس کے لیے جنت جانا ضروری ہے. ہاں یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی شخص کہے کہ یا اللہ میں ڈائریکٹ تیرے ساتھ ہوں تو مجھے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ. تو ہم اسے کہیں گے نہیں، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ، وسیلہ، توسل، واسطہ پیغمبروں کو بنایا. جو بندہ پیغمبر کے بغیر اللہ تک پہنچے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ نے خود اڈاپٹ کیا نا. اللہ چاہتا تو پیغمبر تھا، اللہ تو پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے. تو یہ چیزیں پوری ڈاکٹرن میں سمجھا کرے ہیں، یہ پک اینڈ چوز کر کے تو دھوکے دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ صحابی نے وہ والی حدیث پکڑ کے سیدہ عائشہ کے اوپر لگائی تو کسی نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا. اب آج آخر میں آپ کو بتاتا ہوں بریلوی خود بھی یہی کام کرتے ہیں. ہر گستاخ رسول کو یہ حرامی کہتے ہیں، چاہے وہ پوری زندگی بریلوی رہا ہو. ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ ایک بندہ بریلوی تھا تو حلالی تھا، ساتھ ہی وہ بندہ چینج ہوا تو اسے کہتے ہیں حرامی، اور واپس آ جائے پھر حلالی. تو اسے پوچھیں بعد ذالک زنیم، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں. خیر اس میں اختلاف ہے لیکن چلے ہم یہ والا معنی مان لیتے ہیں. کیا ان کا فیٹ لاک پیدا ہوا تھا؟ حضرت خالد ابن ولید کا جو باپ تھا اس پہ اللہ کا بڑا غصہ ہے، کیونکہ وہ بڑا سمجھدار تھا، اس کے باوجود اس نے جان بوجھ کے نبی اسلام کا انکار کیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ اس کے بارے میں آیا نا تو اس کا مطلب ہے جو بھی گستاخ رسول ہے وہ بعد ذالک زنیم. ہم کہتے ہیں بھی خالد ابن ولید کا والد تو کافر تھا، تم جن لوگوں کو کہہ رہے ہو بعد ذالک زنیم وہ تو خود بریلوی رہے ہیں. چلو مسلمان نہیں کہتا، مسلمان تو تم مانتے نہیں کسی کو، بریلوی رہے ہیں. نہیں جی جڑا بھی گستاخ ہوئے نا اس سے وہ چیزیں فٹ ہو جان گیا. اچھا تھوڑی دیر پہلے جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ یہ جو شرک والی آیات ہے مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوں گی تو پھر تم لوگ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق تھے، وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے. ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرو گے؟ میں تمہیں ایک مزہ بھی نہیں کرنا دوں گا. دونوں کے دونوں کیا، تینوں کے تینوں کیا، چاروں کے چاروں تمہارے ختم کر دوں گا مزے. جب اپنے پہ پڑتی ہے نا پھر ان کو سمجھ آتی. پھر میلاد کے ہر جلسے جلوس کے اندر آپ کو ایک آیت یہ بیان کریں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تابع دار ہو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ سب لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی ہے، یہ تو یہودیوں کو کہا گیا تھا جو کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور نبی اسلام کا انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرے نبی کی اتباع نہیں کرو گے نا تو یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا بالکل جھوٹا ہے. جب تک رسول اللہ کو نہیں مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو یہودیوں کے بارے میں آیات تھی، تم نے پکڑ کے میلاد کے جلسوں میں اپنے بریلوی پبلک پہ خود لگا رہے ہوتے. اس وقت نہیں شرم آتی کہ کافروں والی آیات مسلمان نہیں یہ جسے فٹ اسے گفٹ. آج بھی اگر کوئی مسلمان بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت میں مخلص اس وقت ہوگا
جب وہ رسول اللہ کی اتباع کرے گا. ہاں اس کا مطلب ہے یہود و نصارہ والی آیات مسلمانوں پہ لگ سکتی ہیں، کیونکہ جب جرم ایک جیسا ہوگا نا پھر آپ نے سزا ایک جیسی سنانی ہے. ظاہر ہے صحابہ کرام کو تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو. اللہ کے بدو صحابہ کرام کا تو دین رسول اللہ سے سٹارٹ ہوتا تھا اور اللہ تک پہنچتا تھا. انہوں نے تو حضور کو مانا ہے تو اللہ کو مانا ہے. ان کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ حضور لاجیکل اسپیکنگ انہوں نے تو نبی اسلام کی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانا تھا. پہلے تو وہ لوگ کون تھے؟ بت پرست تھے. ان کو تو اللہ کا تعارف ہی حضور کی وجہ سے ہوا. ان کو تو اللہ نے نہیں کہہ رہا تھا نا، یہودیوں کو کہا جا رہا تھا. یہ فٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ دیکھیں آج بھی محبت کا معیار یہی ہے. یہ لالا بات ہے کہ محبت بس اتنی ہے آیت بیان کرنے تک. اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے نام کے نعرے لگاؤ. اس میں تھا کہ اتباع کرو، اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو. اور اس کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو. پراپرٹی یہ ہونی چاہیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں اور اس کے مقابلے میں 3 چیزیں. دنیا کی ساری چیزیں 8 چیزوں میں گنوا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر چیزیں بھاری ہوگی نا ان 3 چیزوں سے، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں. نمبر 1 اللہ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو. نمبر 2 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. اور نمبر 3 اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اللہ کی ذات ہو. اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور اس کا کلائمیکس بخاری کی وہ حدیث جو حضرت عمر اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ چہل قدمی کر رہے تھے. حضرت عمر نے حضور کا آپ مجھے اس دنیا میں اپنی جان کے سوا باقی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہے. اپنی طرف سے انہوں نے بہت مار کا مارا. بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا نہیں عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو اس میں نعرے مارنا نہیں ہے، اتباع کرنا ہے. اور اتباع کہتے ہیں محبت پلس اطاعت کو. صرف محبت کوئی چیز نہیں، صرف اطاعت کوئی چیز نہیں، دونوں چیز. اور ان کا حال کیا ہے وہ مجھے ہونے والا کیفیت میرے پہ تعریف کی ہے. پرچی کیا تھی جی عاشق رسول بتاتے ہیں اپنے آپ کو. تو ان کا عشق رسول کا یہ حال ہے کہ آپ انہیں آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں، یہ کہتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں. پھر میں نے یہی کہنا نا بابا دشائی کوئی نہیں. ظاہر ہے اللہ رسول کے مقابلے یہ جو حدیث ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو پھر نبی اسلام کے مقابلے پر ماں باپ ہوں، ماں باپ کوئی شاہی نہیں. سیدھی سی بات ہے. مولوی کٹی کلپ تاکہ تیری پھر پتیاری ہو گئے. پوری بابت شاہی کوئی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے. تو ان کے عشق رسول کا حال آپ دیکھ لیں. ان کے سامنے آپ آیت حدیث پیش کریں، کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں سمجھ آیا قرآن و حدیث. اور سرکار نہیں سمجھ آیا نا، سمجھ لو نا، سمجھ رہے ہیں نا، کوئی نہیں سمجھ آیا. ان لوگوں کو نہ کانٹیکسٹ کا پتا، نہ شان نزول کا پتا. ان چیزوں کو اس طریقے سے مکس کر کے دھوکہ دیتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قحط پڑتا وہ دعا کرتے ہیں نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے بہن تیرے نبی کے ذریعے ہم تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر نے یقینہ دے دیا کہ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس سے جا کے دعا کریں. کیا رسول اللہ کا مرتبہ وفات کے بعد کم ہو گیا؟ نہیں، بڑھتا جا رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے میں سے بہتر ہے. آج کی ڈیٹ میں جو حضور کا مرتبہ ہے نا وہ اس سے بڑھ کر ہے جو نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی میں تھا. کیونکہ ان 1400 سال میں جو اللہ نے درود ان پر بھیجا، اللہم صلی علی محمد وعلی، ٹھیک ہوگا جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اکیڈمی میں لائف سٹوریز کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے. اکیڈمی میں آئے دوست میرے ساتھ اپنی لائف سٹوریز شیئر کرتے ہیں جو کہ میرے چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا پہ گاہے بگاہے اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی وہ لائف سٹوری دیکھا کریں اور جب بھی آپ اکیڈمی میں آئیں تو میرے ساتھ اپنی لائف سٹوری ضرور شیئر کریں جو دیکھنے والوں کا حوصلہ بندھاتی ہیں. جزاک اللہ خیرہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے. آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی کمنٹ سے ہماری رہنمائی بھی کرتے رہا کریں. جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ جو لوگ اکیڈمی میں تشریف لاتے ہیں انجینئر صاحب ان کے لیے صبح ناشتے کا اہتمام بھی کرواتے ہیں اور جب 2 بجے کے قریب نشست ختم ہوتی ہے تب بھی انجینئر صاحب اپنی حلال کی کمائی سے اپنے تمام سٹوڈنٹس کے لیے چائے اور سموسہ بھی یہاں پہ سرو کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ یہ ایسی پہلی خانگاہ ہے جہاں سے آپ سے چندہ لیا نہیں جاتا بلکہ آپ کے استاد محترم اپنی جیب سے خود پیسے لگاتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹ کی جہاں تک ہو سکے خدمت کرتے ہیں. ریسرچ پیپر کا ایک سیٹ بھی جو لوگ اکیڈمی میں پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو فری میں دیا جاتا ہے.
اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.